بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمارے پیر و مرشد حضور تاجدار اہل سنت فخر قادریت محبوب غوث اعظم حضرت مولانا شاہ عبد الحمید محمد سالم قادری نبر اللہ مرقدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی یہ روایت تھی کہ اس عرس سے ایک دن پہلے جو رات ہوتی تھی اس کو شب آل احمدی سے منسوب کیا جاتا تھا، اور اس میں صاحب عرس کے پیر و مرشد قبلہ جسم و جاں غوث زماں ابو الفضل آل احمد حضور اچھے میاں صاحب قبلہ قدس سرہ العزیز کی محفل سجائی جاتی تھی اور ان کی منقبت خوانی کی جاتی تھی۔ الحمدللہ ہم اپنے بزرگوں کی روش پر قائم ہیں۔ بہت مبارک ہو تمام قادریوں کو، صاحب عرس کے پیر و مرشد کا ذکر اور ان کی محفل باعث برکت و سعادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے اور شمس ماہررہ کی نگاہ لطف و کرم ہم پر ہمیشہ بنی رہے۔ عرس تو شروع ہو چکا، کل انشاءاللہ صبح میں 8:30 بجے خانقاہ سے تبرکات شریف کا جلوس درگاہ شریف آئے گا اور پھر محفل شروع ہو جائے گی، مگر عرس آج ہی سے شروع ہو گیا کیونکہ آج شب آل احمدی منعقد ہو گئی۔ بہت اچھی پرکیف محفل تھی، سب نے بہت ہی منتخب اور اچھے اشعار پڑھے۔ حماد سلمہ نے جو شعر پڑھا وہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے۔ جو مولوی کا نہیں ہے وہ میرا، یہ بات اچھے میاں کی ہی تو کہی ہوئی ہے، یہ ہماری اپنی کہی ہوئی نہیں ہے۔ حضور تاجدار اہل سنت فرماتے ہیں کہ چراغ دودھ مانے مرتضیٰ ہیں شمس ماہ رہرا، چراغ دودھ مانے مرتضیٰ ہیں شمس ماہ رہرا، تو فخر خاندان مصطفیٰ ہیں شمس ماہ رہرا، تو فخر خاندان مصطفیٰ ہیں شمس ماہ رہرا، اور گلے باغ شہید کربلا ہیں شمس ماہ رہرا، گلے باغ شہید کربلا ہیں شمس ماہ رہرا، ضیائے خانہ برکاتیہ ہیں شمس ماہ رہرا، ضیائے خانہ برکاتیہ ہیں شمس ماہ رہرا، اور سراسر جلوہ آل عبا ہیں شمس ماہ رہرا، سراسر جلوہ آل عبا ہیں شمس ماہ رہرا، بلا شک نائب غوث الورا ہیں شمس ماہ رہرا، بلا شک نائب غوث الورا ہیں شمس ماہ رہرا، کرم کا ابر رحمت کی گھٹا ہیں شمس ماہ رہرا، کرم کا ابر رحمت کی گھٹا ہیں شمس ماہ رہرا، جو کچھ بھی میں کہوں اس سے سوا ہیں شمس ماہ رہرا، جو کچھ بھی میں کہوں اس سے سوا ہیں شمس ماہ رہرا، اور حضور برکت اللہ کی دعا ہیں شمس ماہ رہرا، حقیقت ہے کہ جانے اولیاء ہیں شمس ماہ رہرا، کریں اہل بدایوں ناز اس پر جس قدر کم ہے، کریں اہل بدایوں ناز اس پر جس قدر کم ہے، کہ ان کے رہنما و پیشوا ہیں شمس ماہ رہرا۔ مقطع میں فرماتے ہیں کہ حضور شاہ عین الحق کا یہ صدقہ ہے اے سالم، حضور شاہ عین الحق کا یہ صدقہ ہے اے سالم، مدد پر تیری ہر دم ہر جگہ ہیں شمس ماہ رہرا،
مدد پر تیری ہر دم ہر جگہ ہیں شمس ماہ رہرا۔ اور یہ بات تو دنیا دیکھ چکی کہ کس طرح شمس ماہ رہرا ہر وقت مدد پر موجود ہیں، ہر وقت مدد فرماتے ہیں۔ دو تین شعر اور پڑھ دوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ، اور حضرت نے اتنا فرما دیا ہے کہ رات بھر اگر بیٹھ کے پڑھتے رہے شمس ماہ رہرا کی شان میں تو کلام ختم نہیں ہوگا، منظوم کلام۔ الحمدللہ یہ سعادت بھی بدایوں کے حصے میں آئی کہ شمس ماہ رہرا کی نثر میں اور نظم میں توصیف و ثنا بدایوں والے ہی کر سکے۔ فرماتے ہیں حضرت کے حد ادراک سے آگے ہے خلوت آل احمد کی۔ حد ادراک سے کوئی سوچ نہیں سکتا کہ کہاں مقام شمس ماہ رہرا کا، خلوت کا، تنہائی کا مقام کہاں ہے۔ حد ادراک سے آگے ہے خلوت آل احمد کی، کوئی کیا جان سکتا ہے حقیقت آل احمد کی، کوئی کیا جان سکتا ہے حقیقت آل احمد کی۔ ہیں کرتے اقتدا اہل شریعت آل احمد کی۔ اہل شریعت سے مراد کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ علماء اور مفتیان، فضلاء، محققین، محدثین، مفسرین، تمام لوگ ہیں کرتے اقتدا۔ اور یہ کوئی کہانی قصہ تھوڑی ہے کہ بس ہم نے جو سوچا اور کہہ دیا، یہ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اسی چار دیواری کے اندر آپ دیکھ لیجیے کتنے بڑے بڑے علماء کے نام کے آگے آل احمدی لکھا ہوا ہے۔ بلکہ یوں کہیے کہ جن کی اقتدا تمام ہندوستان کر رہا ہے، اگر انہوں نے کسی کو اپنا امام بنایا تو آل احمد کو بنایا۔ یہ کہیے کہ جو ہندوستان میں اماموں کے امام ہیں، تاج الفہول ہوں، سیف اللہ المسلول ہوں، یا خود صاحب عرس شاہ عین الحق ہوں، یا ان کے والد حضرت سیدنا شاہ عبد الحمید ہوں، یہ سب کوئی چھوٹی ہستیاں تھوڑی ہیں، یہ اپنے اپنے وقت کے امام الائمہ ہیں۔ حقیقت پھر حقیقت ہے، فسانہ پھر فسانہ ہے۔ تو یہ سب اقتدا کس کی کر رہے ہیں؟ پوری دنیا ان کی اقتدا کر رہی ہے، اور یہ اقتدا کر رہے ہیں شمس ماہ رہرا کی، حضور آل احمد کی۔ تو یہ تو ایک حقیقت، اور یہ صرف اس کیمپس کی بات ہے۔ اس کیمپس سے، درگاہ سے باہر نکلیں تو بدایوں شہر میں اور بھی بڑے بڑے قاضی، بڑے بڑے مفتی اور علماء آل احمدی ہیں، آل رسولی ہیں۔ ہیں کرتے اقتدا اہل شریعت، تو یہ ظاہری علم والے جو شریعت کا ظاہری علم ہے وہ جانتے ہیں، کیا کرتے ہیں وہ؟ ہیں کرتے اقتدا اہل شریعت آل احمد کی، تو ہیں افواج ارباب طریقت آل احمد کی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایک بہت بڑا مدرسے میں ایک بہت بڑی مسند سجی، اس پہ حضرت آل احمد بیٹھے تو تمام لوگ جو ہے وہ بخاری شریف اور مسلم شریف اور ہدایہ اور شمس بازغہ پڑھنے آ گئے، ایسا نہیں۔ وہ سارے مسائل بھی حل ہے، لیکن اگر کوئی علم باطن میں بہت بڑا مقام رکھتا ہے تو وہ شمس ماہ رہرا کی فوج میں شامل ہے، سپاہی ہے۔ تو ہیں افواج ارباب طریقت آل احمد کی۔ حضور صاحب البرکات نے اپنے زمانے میں، اپنے زمانے مطلب اپنی ظاہری حیات میں، حضور صاحب البرکات، اور حضور صاحب البرکات جو ہیں شمس ماہ رہرا کے والد سیدنا شاہ حمزہ، ان کے والد سیدنا شاہ آل محمد، اور ان کے والد حضرت صاحب البرکات، دادا کے والد، پردادا۔ حضور صاحب البرکات نے اپنے زمانے میں بسد فخر و طرب دی تھی بشارت آل احمد کی۔ آپ نے بشارت دی تھی کہ ایک صاحبزادے اس خاندان میں تشریف لائیں گے جو اس خاندان کی عزت کو چار چاند لگا دیں گے۔ اب حضرت کی زبان ملاحظہ فرمائی، میں پڑھتا ہوں درود احمد پہ اور پھر آل احمد پہ۔ پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ میں پڑھتا ہوں درود احمد پہ اور پھر آل احمد پر، در احمد پہ پہنچاتی ہے نسبت آل احمد کی، در احمد پہ پہنچاتی ہے نسبت آل احمد کی۔ سبحان اللہ۔ میں پڑھتا ہوں درود احمد پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آسمانوں میں احمد ہے، زمین پہ محمد ہے،
دونوں نام انہی کے ہیں، احمد محمد۔ میں پڑھتا ہوں درود احمد پہ اور پھر آل احمد پر، درے احمد پہ پہنچاتی ہے نسبت آل احمد کی ہے۔ اور خیال ملاحظہ کریں، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے بیعت رب کی۔ بیعت جو ہے وہ حقیقت میں اللہ کی ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ جا بجا اللہ نے بیعت لی ہے مومنین سے، کبھی جان و مال کے بدلے بیعت لے لی ہے، کبھی بیعت رضوان تو بیعت لے لی، اس میں کھل کر کہہ دیا انما یبایعون اللہ۔ فرما رہے ہیں کہ اور یہ جو سلسلہ ہے یہ سلسلہ نبی کریم تک پہنچتا ہے اور پھر وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تک ہے۔ بیعت رب کی، بیعت احمد مختار کی بے شک، قرآن گواہ ہے۔ جس نے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اللہ نے فرمایا وہ اللہ کی بیعت ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ تک فرما دیا۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اتنی وضاحت سے فرما دیا کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ سے بیعت کی، بے شک انہوں نے اللہ سے بیعت کی، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر، اتنا فرما دیا۔ تو یہ تو بات ثابت ہو گئی کہ رسول اللہ سے جس نے بیعت کی اس نے اللہ سے بیعت کی۔ ہے بیعت رب کی، بیعت احمد مختار کی بے شک، اور رسول اللہ کی بیعت ہے بیعت آل احمد کی، رسول اللہ کی بیعت ہے بیعت آل احمد کی۔ اور نسب تو احمد مختار تک ہے آل احمد کا، کیونکہ اللہ تو لم یلد ولم یولد ہے، تو اس سے اوپر تو نسب جا نہیں سکتا۔ جا سکتا ہے کیا؟ یہ تو ایک حماقت کی بات ہے۔ عرب کے لوگ رسول اللہ سے پوچھتے تھے بتائیے آپ کے رب کا نسب کیا ہے؟ ان بے وقوفوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جو رب ہوتا ہے وہ تو نہ پیدا ہوتا ہے نہ اس کے کوئی بچے ہوتے ہیں۔ پھر سورہ اخلاص نازل فرمائی اللہ نے، قل هو اللہ احد۔ تو اللہ کا تو کوئی بیٹا ہو نہیں سکتا، وہ نسب وسب نہیں ہوتا وہاں، تو نسب رسول اللہ کا ہے۔ نسب تو احمد مختار تک ہے آل احمد کا، مگر ملتی ہے جا کر رب سے نسبت آل احمد کی، مگر جو اچھے میاں کی نسبت ہے وہ تو اللہ تک پہنچتی ہے۔ غوث پاک شاہ اولیاء کی دین تو دیکھو، یہ غوث پاک شاہ اولیاء کی دین تو دیکھو۔ حضور غوث پاک سلطان الاولیاء ہیں، تمام اولیاء کی گردنوں پر آپ کا قدم مبارک رکھا ہوا ہے، تو اب ان کی دین کیا ہے دیکھیے۔ یہ غوث پاک شاہ اولیاء کی دین تو دیکھو، کس نے دیا یہ آل احمد کو مقام؟ فرما رہے کہ یہ غوث پاک شاہ اولیاء کی دین تو دیکھو، محیط ہند ہے حد ولایت آل احمد کی۔ اتنا بڑا ہندوستان آپ کی ولایت کے گھیرے میں ہے، محیط ہند ہے حد ولایت آل احمد کی۔ غوث پاک کا تو بہت کرم ہے شمس ماہررہ پر، اور پھر ان کے وسیلے سے ہم پر کوئی کم ہے کیا؟ کوئی کمی ہوئی ہے؟ احمد محبت جیسی تھی خسرو کو محبوب الہی سے، محبت جیسی تھی خسرو کو محبوب الہی سے، تھی عین الحق کو ویسی ہی محبت آل احمد کی۔ الحمدللہ، تھی عین الحق کو ویسی ہی محبت آل احمد کی۔ مقطع میں فرماتے ہیں کہ کرم کرتے تھے، مقطع سے پہلے والا شعر، کرم کرتے تھے سلطان المشائخ جیسا خسرو پر۔ سلطان المشائخ کون؟ حضور محبوب الہی حضرت مولانا نظام الدین اولیاء بدایونی۔ یہ قطع بند شعر ہے۔ محبت جیسی تھی خسرو کو محبوب الہی سے، تھی عین الحق کو ویسی ہی محبت آل احمد کی۔ اور کرم کرتے تھے سلطان المشائخ جیسا خسرو پر، تھی عین الحق پہ ویسی ہی عنایت آل احمد کی، تھی عین الحق پہ ویسی ہی عنایت آل احمد کی۔ اور یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ حضور تاجدار اہل سنت نے اپنی عقیدت میں کہہ دیا، یہ تو شمس ماہررہ نے فرمایا کہ جس طرح آپ نے یہ قصہ یہ بتا کر کہ حضور محبوب الہی نے فرمایا کہ اگر قیامت میں اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ میرے لیے کیا تحفہ لائے ہو تو میں خسرو کو پیش کر دوں گا، یہ سنا کر فرمایا کہ اگر فقیر سے بھی اللہ نے پوچھ لیا، اللہ اللہ، فرمایا تو میں اپنے مولوی کو پیش کر دوں گا۔ تو کرم کرتے تھے سلطان المشائخ جیسا خسرو پر، تھی عین الحق پہ ویسی ہی عنایت آل احمد کی۔ اور ایک بات بتاؤں،
مشہور یہ ہے کہ پٹیالی ایٹا میں ہے، آج ہے بھی، مگر جب حضرت امیر خسرو پیدا ہوئے تھے وہاں پر تو پٹیالی ایٹا میں نہیں تھا، پٹیالی بدایوں میں تھا۔ تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو یہ حقیقت آشکار ہو جائے گی۔ تو پیر بھی بدایوں کا تھا اور مرید بھی بدایوں کا تھا۔ تھی عین الحق پہ ویسی ہی عنایت آل احمد کی، اور تصرف میں حکومت میں ہے شان غوث کا پرتو۔ تصرف یعنی جو چاہے وہ کریں اللہ کی دنیا کے اندر، اس کائنات میں جو چاہے وہ کرے۔ تصرف میں، حکومت میں، حکومت سب سمجھتے ہیں، ہے شان غوث کا۔ شان غوث کیا ہے حکومت میں اور تصرف میں؟ غوث پاک کی شان کیا ہے؟ غوث پاک کی شان یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی پیدا ہو تو اسے لڑکا بنا دے، یہ ہے تصرف۔ حکومت کا عالم یہ ہے کہ آپ فرما دیں کہ میرا قدم تمہاری گردن میں، تو انکار کی جرت نہیں کسی کو۔ تصرف میں، حکومت میں ہے شان غوث کا پرتو۔ کون ہے پرتو؟ تصرف آل احمد کا، حکومت آل احمد کی، کہ جو شان حکومت اور تصرف غوث اعظم میں نظر آتی ہے اسی کا فیضان ماہرہ شریف میں حضور اچھے میاں صاحب کے تصرف اور ان کی کرامت اور ان کی حکومت میں نظر آتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کہا بیٹا، رکھا خود نام بھی، فضل رسول ان کا۔ اپنا بیٹا کہہ دیا اور خود ہی نام رکھ دیا، اور یہ کہہ کے رکھا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے بھائی کے یہاں ایک صاحبزادے تشریف لائے، ان کا نام میں نے آل رسول رکھا ہے، یہ کہہ کر رکھا، حضرت صاحب قبلہ کا نام۔ اب تو لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ حضرت صاحب کسے کہا جاتا ہے، یہ تو لقب تھا حضرت صاحب کا۔ حضرت سیدنا شاہ آل رسول مہروی آل احمدی، فرمایا ان کا نام آل رسول رکھا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کا نام فضل رسول رکھتا ہوں۔ اسی دن سے آپ کو شمس مہررہ کا مانوی بیٹا کہا جانے لگا۔ کہا بیٹا، اپنا بیٹا کہا، رکھا خود نام بھی فضل رسول ان کا، ورنہ ہمارے یہاں تو یہ قافیہ ہی نہیں تھا نام کا، عبد الحمید عبد المجید یہ قافیہ چل رہا تھا، اچانک دال کے قافیے کو لام سے بدل دیا۔ اس کے بعد پھر قافیہ بھی، پھر محب رسول، مطیع الرسول، عاشق الرسول، یہ قافیہ چلا۔ کہا بیٹا، رکھا خود نام بھی فضل رسول ان کا، معین الحق پہ تھی کس درجہ شفقت آل احمد کی۔ اور حضور شمس مہررہ کی نظر اور محبت یہ نہیں کہ صرف شمس مہررہ نے ہی سیف اللہ المسلول کا نام رکھا، بلکہ ہمارے حضرت کا نام غوث اعظم کی درگاہ کے نقیب الاشراف سید پیر سالم گیلانی رحمت اللہ علیہ نے رکھا، اور یہ کہہ کے رکھا کہ مولوی تمہارے کتنے بیٹے ہیں؟ حضور قادری دولہ نے عرض کیا 2 ہیں، فرمایا ایک اور ہوگا، اس کا نام ہمارے نام پہ سالم رکھ دینا۔ سالم نام رکھا گیا۔ اور یہ سب جو بغداد معلیٰ میں قادری دولہ کو اتنی عزت ملی، تو ملی کیسے؟ یہ حضور شمس مہررہ کے وسیلے سے ملی۔ الحمدللہ اس کا ہم لوگ اقرار بھی کرتے ہیں اور ببانگ دوحل کرتے ہیں۔ معین الحق پہ تھی کس درجہ شفقت آل احمد کی، شہ عبد القدیر پاک پر قربان ہے سالم۔ شہ عبد القدیر پاک یعنی حضور قادری دولہ، اب تاجدار اہل سنت کی یہ ادب اور ان کی عقیدت کہ انہوں نے کبھی اپنے والد کو والد نہیں کہا، ہمیشہ پیر و مرشد کہا، میرے پیر کہا، شیخ عبد القدیر باصفا کہا۔ طریقت میں نسب کا بہت زیادہ رول ہے بھی نہیں،